السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في موضع آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، تمام مخلوق میں انسان کو اللہ تعالی نے سب سے بہترین حسن کے ڈھانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اللہ نے صرف انسان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں، حسن والے ڈھانچے میں ہم نے پیدا فرمایا ہے. ایسا حسن کسی دوسری مخلوق کے پاس نہیں. اور ان تمام، یہ ہر انسان کی بات ہے، تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندے، جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں، جن کو اللہ نے چنا، سلیکٹ کیا، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہبری اور لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، تو ان کو لوگوں کے سامنے جانا ہوتا تھا، لوگوں سے ملنا، بات کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو،
تمام انسانوں میں سب سے بہترین شکل اور صورت میں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی نبی بدصورت یا جسمانی اعتبار سے کسی قسم کے عیب کے ساتھ اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ کوئی بھی نبی رنگ روپ میں، ناک نقشے میں، یا ان کے چہرے مہرے میں، یا ان کے چال ڈھال میں، یا ان کے ہائٹ میں، ان تمام چیزوں میں بھی کسی قسم کا نہ کہ آنکھوں میں کوئی عیب، کانا پن ہو، بھینگا پن ہو، یا ان کے چہرے میں کسی قسم کا عیب ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا پیدا نہیں فرمایا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کے علاقے میں ایک جھوٹا مدعی نبوت جو پیدا ہوا، بدصورت، بھینگا، ایسا ایک بدنما شخص جس نے نبوت کا اعلان کیا، اور عجیب بات لوگوں نے اس کو نبی تسلیم بھی کر لیا، حالانکہ کوئی نبی بدصورت نہیں ہوتا۔ لوگوں نے مان لیا، مطلب سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے۔ اب اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے تمام انسانوں کو جب پیدا کرنا چاہا تو ذریت آدم میں اللہ تعالیٰ نے سب کو دیکھا، ان میں سے جو روشن چہرے والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے اٹھا لیا، چن لیا، اس میں سے الگ کر لیا۔ پھر ان نبیوں کی جماعت میں اللہ نے دیکھا تو ان میں سے تمام نبیوں میں جو سب سے بہترین چہرہ جن کا تھا، اللہ نے ان نبیوں کے سردار بنانے کے لیے ان کو چنا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ باکمال، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، عادات و اخلاق میں بھی، اور چہرے اور اعضاء کے متناسب ہونے میں بھی آپ کے مثل، آپ کے جیسا، آپ سے ملتا جلتا بھی کوئی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ نے ان کو بہت بڑا حسن عطا فرمایا تھا، تمام مخلوق کو آدھا حسن دیا، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ تو پھر ہمارے نبی کیا تھے؟ علماء کرام نے اس کو حل فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے ساتھ ساتھ جمیل تھے۔ حسین رنگت اور ظاہری خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، اور جمیل تمام اعضاء جیسے ہونے ہیں جو خوبصورتی کا معیار کہا جاتا ہے کہ یہ عضو ایسا ہونا چاہیے، آنکھ ایسی ہونی چاہیے، کان ایسے ہونے چاہیے، تو یہ تمام اس کو کہتے ہیں متناسب الاعضاء۔ کوئی بھی عضو، کوئی بھی جسم کا پارٹ کسی بھی درجے میں، کسی بھی اینگل میں ذرہ برابر خوبصورتی کے درجے کو نہ چاہتا ہو، ایسا نہیں تھا۔ ہر عضو، ہر حصہ خوبصورتی کے معیار پر فٹ بیٹھتا ہو تو اس کو کہتے ہیں جمیل۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا، یعنی حضرات صحابہ کرام، مختلف انداز سے آپ کا حسن اور جمال بیان فرمایا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم سے اگر پوچھو کہ ہمارے نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا
تو ہم صحیح بتا نہیں پائیں گے کہ آپ کیسے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا، کچھ لوگوں نے بیان کیا، کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں بول سکتے؟ کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک اتنا حسین و جمیل تھا کہ جو آدمی پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا روب کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا دیتا۔ آپ کا ایک حسن اور جمال کا روب تھا۔ کوئی بھی آدمی قدرتی طور پر بڑا ہی خوبصورت ہو تو ایک دم سے اس کی خوبصورتی ہی آدمی کو جو روب میں ڈال دیتی ہے، مرغوب کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جو پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا روب کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا لیتا، ہاں بار بار آپ کی مجالست اختیار کرتا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، آپ سے ملتا جلتا، مانوس ہو جاتا، تب جا کر وہ آپ کے چہرے مبارک کو تھوڑا غور سے دیکھ سکتا تھا۔ ایک تو ظاہری حسن اور جمال کا یہ روب تھا، اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک معجزہ دیا تھا، روب والا معجزہ۔ آقا نے خود فرمایا میرے لیے خاص اللہ نے کچھ چیزیں الگ سے عطا فرمائی جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی، لمبی تفصیل ہے۔ اس میں سے ایک آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے اللہ نے روب کے ذریعے سے مدد دی ہے۔ ایک مہینے کی مسافت ڈسٹینس میں جو بندہ ہوگا ایک مہینے کے بعد یہاں آئے گا، اتنی دوری میں اگر رہے تو میرا روب اس کے دل پر پڑتا ہے۔ یہ میرا معجزہ ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب عطا فرمایا ہو اور ظاہر میں ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہو تو کون نظر پھر کر آپ کو دیکھنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ہاں کچھ جو عشق زدہ ہیں، محبت میں فنا ہیں، وہ آپ کو دیکھا بھی کرتے تھے، آپ کے چہرے انور سے مزہ لیا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے آپ کے رخ انور کی تصویر کشی کی ہے، عکاسی بیان کی ہے، احادیث میں تفصیل موجود ہے، مگر کچھ گنے چنے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، شمائل ترمذی کے اندر یہ جملہ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کا پورا حسن اور جمال ظاہر ہی نہیں فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی کا پورا حسن اور جمال دکھایا ہی نہیں، کیونکہ اگر پورا دکھا دیتے کہ لوگ دیکھنے کی طاقت نہ، جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق بے مثال، تو مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق بے مثال ہے۔ تو آپ کا اگر پورا حسن و جمال اگر ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ تاب نہ لا سکتے، جیسے سورج کی شعاعوں کو دیکھ کر لوگ تاب نہیں لاتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے نفع پہنچانا مقصود تھا، اس لیے جتنا برداشت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ظاہر فرمایا۔ تو اندازہ لگائیے اگر پورا ظاہر فرما دیتے اور پورا نور آپ کا دکھا دیا جاتا، آپ کا حقیقت میں حسن و جمال کا دیدار اور مشاہدہ کرا دیا جاتا تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اسی کو دیکھنے والوں نے جو تصویر کشی کی ہے، جو عکاسی بیان کی ہے، سب سے پہلے صحابہ میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر رسول کا لقب پاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی ثنا میں، آپ کی تعریف میں ان کے مشہور اشعار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں احسن منک لم ترى قط عینی واجمل منک لم تلد النساء،
خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ محبت بھرے جملے ہیں، اشعار ہیں. فرماتے ہیں احسن منک، نبی جی آپ سے زیادہ حسین لم ترى قط عینی، میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل، ایک ہے حسین اور ایک ہے جمیل جو میں نے بتلایا کہ فرماتے آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرأ من كل عیب، کہتے ہیں آگے آپ ہر عیب سے پاک اور صاف، ہر عیب سے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، کہیں کسی جگہ پر کسی قسم کا عیب پوری دنیا اگر نکالنا چاہے فرمایا نہیں نکال سکو گے. خلقت مبرأ من كل عیب، کیونکہ آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف کر کے پیدا کیا گیا. كأنك قد خلقت كما تشاء، ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ نے جیسا خود چاہا ویسا اللہ نے پیدا کیا. یعنی جیسے کوئی آدمی بیٹھ کر بنانے کے لیے کہہ رہا میری آنکھیں ایسی بنائیں، میری پلکیں ایسی ہو، میرے ابرو ایسے ہو، میری پیشانی ایسی ہو، ٹھڈی ایسی ہو، جسم ایسا ہو، ہاتھ ایسے ہو، بال ایسے ہو، گال ایسے ہو. جو بندہ چاہ کر بنوا رہا ہو تو حضرت حسان بن ثابت کہتے رضی اللہ تعالیٰ کأنک، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ تشبیہ ہے، انداز ہے بیان کرنے کا. قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ کو جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے بنا. اس کے بعد ایک اور شاعر نے کہا، ان کو آخر کا جملہ عربی میں نہیں بن پایا تو انہوں نے اس کو اپنی زبان میں ڈھال دیا. کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر. یہ آخر کا جملہ عربی میں نہیں بن پایا، فارسی میں انہوں نے ڈال دیا. کہا یا صاحب الجمال، اے جمال رکھنے والے نبی جی، وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، اور تمام انسانوں کے سردار نبی جی، مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ، آپ کے روشن چہرے سے چاند منور ہو گیا. مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ، آپ کے منور چہرے سے چاند کو روشنی اور نورانیت مل گئی. آگے فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف بیان کرنا جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہو ویسا نہ کوئی بیان کیا ہے، نہ بیان کر رہا ہے، نہ بیان کر سکے گا، کیونکہ ناممکن، مشکل نہیں، ناممکن، لا يمكن الثناء كما كان حقه، نبی کی تعریف بیان کرنا جیسے آپ کا حق ہے ویسا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا بولو گے؟ کہا بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، ہر چیز میں اللہ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ. اب اللہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ خود جمیل ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورت کو چاہتے بھی ہیں. تو اللہ جب جمیل اور جمیل کو جمال کو چاہتے ہیں تو اپنے نبی محبوب کو کتنا جمیل بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ. یہ دو طرح کے اشعار میں نے پیش کی فارسی میں. آئیے کہتے ایک شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچ خوباں ہمدا رنگ تو تنہا داری. کیا پیارا کہا. حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، خوبصورتی. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتلے بناتے، دم کرتے، زندہ ہو جاتے. وہ ید بیضاء، روشن ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دامن میں رکھتے، بغل میں نکالتے، چمک اٹھتا تھا. تو شاعر نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی پھوٹ، موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آنچ خوباں ہمدا رنگ، وہ تمام خوبیاں جو تمام نبیوں کے پاس تھی، تو تنہا داری، اکیلے آپ کے پاس وہ ساری خوبیاں موجود ہیں. ایک ایک خوبی ایک ایک نبی کے پاس تھی، وہ ساری خوبیاں نبی ہمارے ایک نبی کے اندر موجود تھی. تو اندازہ لگاؤ حسن اور جمال کا کیا عالم رہا ہوگا. بیان کرنے والوں نے یوں بیان کیا. آخر میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چننے میں دیکھا کہ آپ باہر تشریف فرما ہیں. آپ کے جسم مبارک پر دھار دھار سرخ دھاریوں والی، جو میں نے آج ڈالا اسی کو بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشل خصوصی چادر تھی، لال لال دھاریاں اس میں ہوتی تھی. آپ اپنے جسم مبارک پر ڈالے ہوئے رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کا رخ انور یہ لال دھاریوں والی چادر میں چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ میں بار بار دیکھنے لگا. اور 14ویں کا رات چاند بھی نظر آ رہا تھا تو میں نے اس کو بھی دیکھا، کبھی آپ کو بھی دیکھا. تو دونوں میں دیکھتے ہوئے آخر کار میرے دل نے فیصلہ کیا، چاند میں وہ جاذبیت نہیں، چاند میں وہ کشش نہیں، چاند میں وہ خوبصورتی نہیں جو میرے آقا کے چہرے میں اللہ نے رکھا ہے. تو کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے. چاند میں ہے جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے. کہتے چاند میں تم دیکھو کالا کالا کچھ جھائیاں، نشانیاں عیب کی طرح نظر آتا ہے. تو نبی کو اگر چاند سے تشبیہ دی جائے تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تو چاند سے بھی زیادہ صاف تھا. یہ کچھ اشعار، حالانکہ عام طور پر میں اشعار نہیں پڑھا کرتا، 4 قسم کے اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج کا یہ ہمارا جو عنوان اور کتاب ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں، حقیقت میں جس کو اللہ کے نبی کی محبت کا کچھ چسکا لگا ہو، حقیقت میں نبی کے غلام ہونے کا کوئی تصور اس کے دل دماغ میں ہو اور اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہو سچ میں، ڈھونگ میں نہیں، ڈھونگ میں نہیں، سچ میں، تو وہ جو بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر چلنا چاہتا ہے یا چل رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی کبھی اپنے نبی کو دیکھ لوں سچ میں. جن کو دنیا داروں کا، مالداروں کا، ہیروؤں کا، کرکٹروں کا جنون نہیں ہے، جو کچھ اپنے قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے، نبی کے طور طریقوں سے کنیکشن رکھتا ہے، اس کے لیے آج کی ہماری بات ہے. اور نہ ہر بندہ اس کو ہضم بھی نہیں کر پائے گا اور وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائے گا کہ اس کو جہاں آپ کو جانا چاہیے وہاں جا کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ عام لوگ اس پر بھی اعتراض کریں گے، کیا ہے سمجھ میں ان کے نہیں آئے گا. یہ زخم لگے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں آتا. عشق اور محبت کا زخم جس کو لگا ہو، جیسے لیلا اور مجنون کا بڑا مشہور، شیریں اور فرہاد کے بڑے پرانے عشق اور محبت کے قصے اور کہانیاں مشہور ہیں.
ان کے اشعار بھی آتے ہیں، کہا امر علی الدیار دیاری لیلا احب ذل جداری وذل جداری فما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ مجنو نے کہا کہ میں امر علی الدیار دیاری لیلا، کہ میں اپنی محبوبہ لیلا کے در و دیوار، اس کے محلے میں، اس کی گلی کوچوں میں گھوما کرتا ہوں، چکر کاٹتا رہتا ہوں، اور چکر کاٹتے کاٹتے اقبل ذل جداری وذل جدارا، کہ کبھی اس دیوار کو پیار کر لیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چوم لیتا ہوں، کبھی کوئی درخت کو چوم لیتا ہوں، کبھی کسی پتھر کو پیار کر لیتا ہوں۔ تو لوگ پوچھتے پاگل ہے، مجنون اسی کو کہا گیا پاگل، کہتے ہاں میں پاگل ہی ہوں، تمہیں کیا پتا، اقبل ذل جداری وذل جدارا، کہ کبھی اس دیوار کو، کبھی اس دیوار کو، کبھی اس درخت کو، کبھی اس کو پیار کر لیتا ہوں، کیوں تمہیں پتا نہیں ہے؟ فما حب الدیار شغفنا قلبی، ان گھروں میں، ان دیواروں میں، ان دروازوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کی محبت میں نہیں، ولیکن ان در و دیوار کی محبت میں نہیں، کہ دیوار اچھی لگی، درخت اچھا لگا، دروازہ اچھا لگا، اس لیے پیار نہیں کر رہا ہوں، ولیکن حب من سکن الدیار، ان در و دیوار میں جو رہتی ہے اس سے میرا دل ملا ہوا ہے، تو اس کی محبت میں دیواروں کو چومتا ہوں، کیا پتا کبھی وہ جاتے جاتے اس کا سایہ اس دیوار پر پڑ گیا، اس کا سایہ دیوار پر پڑا ہوگا، تو اس کے ذات سے بھی محبت، اس کے سایہ سے بھی محبت، تو اس کا سایہ جس پر پڑا اس کو بھی چوم لیتا ہوں۔ یہ محبت میں ڈوبے ہوئے آدمی کو سمجھ میں آئے گا، جو پار پار ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے۔ آج میں عشق اور محبت ہی کی بات کرنے لگا ہوں۔ خیر چلیے، بڑا طویل عنوان ہے۔ حضرات صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے اپنے نبی کے چہرے کو، آپ کے رخ کو، آپ کی پوری ذات کو ایک نقشہ کھینچ کر بیان کیا احادیث میں۔ حضرت انس ابن مالک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے 10 سال خدمت کی، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کچھ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بیان کیا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے ہمارے نبی کی ذات کے بارے میں، آپ کے صفات کے بارے میں کچھ حدیثیں ان حضرات سے ہیں، لیکن ان تمام صحابہ میں سے سب سے لمبی حدیث جس میں ہمارے نبی کا سارا حلیہ تقریباً جس نے بیان کیا، وہ نام آپ نے بہت کم سنا ہوگا، حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تمام احادیث میں جو ہیں، میں نے جو پڑھا، جو مطالعہ کیا، ان تمام احادیث کو ملا کر حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی والی روایت کو آپ کے سامنے رکھ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ انہوں نے جب نبی کا انتقال ہوا تو بعد میں آنے والے تابعین کو، شاگردوں کو ہمارے نبی کے بارے میں لوگ پوچھتے کہ ہمارے نبی کیسے دکھتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، کیسے بات کرتے، کیسے چلتے، تو یہ خوب بولتے تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ یہ بولتے تھے۔ اچھا یہ کون تھے؟ یہ ایک روایت آتی ہے، حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جب نبی کا انتقال ہوا 7 سال کی عمر کے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو
بہت زیادہ اپنے نانا کے بارے میں بولتے ہوئے سنا، تو ایک دن گئے اور کہا مامو جان، مامو جان۔ تو معلوم ہوا حضرت ہند بن ابی حالہ حضرت حسن کے مامو تھے۔ مامو کیسے ہوئے؟ حضرت فاطمہ کے بھائی تھے۔ فاطمہ کے بھائی ہوئے تو نبی کے بیٹے ہوئے، نبی کے بیٹے تو نہیں تھے مگر ماں کے بیٹے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، 2 شوہر تھے، ایک شوہر تھے ابو حالہ، تو اس ابو حالہ کے بیٹے ہیں ہند، جو ابو حالہ اور حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے بیٹے اور حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی، تو یہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ تو حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کے ماموں تھے۔ تو انہوں نے کہا مامو جان، آپ اپنے نبی کے بارے میں بہت بیان کرتے ہیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ جس وقت نانا جان کا انتقال ہوا میں چھوٹا سا تھا، صحیح سے یاد نہیں رہا، آپ بتلائیے تاکہ بچپن کا یاد آ جائے کہ ہمارے نانا کیسے دکھتے تھے۔ تو حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا، آپ جو لمبائی میں جو آپ کا قد تھا، نہ حد سے زیادہ لمبے تھے نہ حد سے زیادہ ناٹے تھگنے گڈے نہیں تھے، درمیانی قد آپ کا تھا، میڈیم قد کے تھے۔ یہ میں اس لیے عرض کروں گا، اگر کوئی بندہ سچ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ کبھی مرنے سے پہلے ہی خواب میں ہی صحیح ایک بار اپنے آقا کو دیکھ لو، تو محبت کے ساتھ اسے سنو، یاد رکھو، اور صحیح میں نبی سے عشق اور محبت کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود، فرائض نمازوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نبی کا چہرہ دیکھو گے۔ خوش نصیب بندوں کو اللہ دکھاتا ہے، یہ کوئی بعید بھی نہیں، مشکل بھی نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ آنکھیں کیا خوش نصیب ہوں گی جن کو جیتے جی نبی کی چہرہ انور نظر آ جائے۔ لیکن چپکے سے یہ دولت نہیں ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لامبے تھے نہ زیادہ پست قد تھے، درمیانی متوسط قدم آپ قد کے تھے، لیکن آپ کے قد میں ایک معجزہ تھا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں آپ کے قد میں اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ وہ کیا؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ پورا مجمع جو آپ کے ساتھ 4 5 10 15 آدمی اگر کھڑے ہیں، وہ سب لمبے آدمی اگر ہوتے تو حضور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو دور سے کوئی بندہ دیکھتا تو ان لمبے لوگوں میں حضور سب سے لمبے دکھتے تھے۔ جتنے لمبے ہوتے ان سب میں ہائٹ آپ کا زیادہ نظر آتا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ جس کو لمبو کہا جائے جیسے ہمارے علاقوں میں، اتنا نہیں تھا کہ جو برا لگنے لگے، ایسا نہیں، لیکن آپ چھوٹے لگے ایسا بھی نہیں تھا، سب میں ہائٹ نظر آتے۔ اور جب ذرا ناٹے پستقط قسم کے لوگ جمع ہوتے تو آپ زیادہ لمبے بھی نہیں نظر آتے، ان کے برابر لگتے تھے۔ تو آپ کا جو قد مبارک تھا کبھی وقت کے اعتبار سے زیادہ لمبا ہو جاتا، کبھی پستقط ہو جاتا، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں، آپ درمیانی قد کے تھے، وقت ضرورت آپ لمبے نظر آتے، وقت ضرورت آپ درمیان کے نظر آتے، ورنہ عام طور پر متناسب قد کے تھے آپ۔ ایک معجزہ ہے آپ کے قد میں۔ اس کے بعد آپ کا سر مبارک قدرے بڑا تھا، بڑا مطلب اتنا زیادہ نہیں جس کو برا سمجھا جائے، ایک ہوتا چھوٹا اور ایک ہوتا ذرا بڑا، بہت بڑے کے مقابلے میں چھوٹے کے مقابلے میں ذرا بڑائی کی طرف آپ کا چہرہ، سر مبارک بڑا تھا آپ کا، لیکن برا لگے ویسا بڑا نہیں۔ اور ایک چیز آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، بتا دوں، ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اب کوئی آدمی ایک دوسرے کو چیک نہ کرے، اور ویسا بننا کوئی سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، غیر اختیاری۔ ہم چاہ کر ویسا اپنا سر، اپنا ہیڈ نہیں بنا سکتے، تو پھر اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا اس پر راضی رہو۔ ہاں، جو چیزیں نبی کی اپنا سکتے ہیں، جسے اختیاری صفات کہتے ہیں، کوشش کر کے ہم اپنے آپ میں پیدا کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کرو، اور جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ نے طے کیا ہے، اس کی کوشش مت کرو۔ بس نبی کو اللہ نے بہترین دیا، اور ہمیں جو دیا ہم اس پر راضی۔ تو اب آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ سر مبارک تھوڑا سا سائز میں بڑا تھا، بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے بال جیسے افریقہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، نہ ایک دم سیدھے بال، نہیں، تھوڑا سا پیچ، ہلکا سا گھنگریالے بال، ہلکا سا گھنگریالے بال تھے، لیکن ذرا لمبے بھی تھے، اتنا گھنگری نہیں جتنا افریقہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے، ہلکا سا خمدار گھنگریالے بالوں میں اسٹرائٹ بال تھا۔ اور آپ پوری زندگی ہمیشہ آپ نے لمبے بال رکھنا پسند فرمایا، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار جیسے حج میں گئے، عمرے میں گئے، تو زندگی میں 3-4 مرتبہ آپ نے حلق بھی کروایا، سارا سر بھی آپ نے منڈوایا ہے، تو دونوں سنت ہیں، دونوں جائز ہیں، مگر نبی کو بال رکھنا پسند تھا، اکثر آپ نے لمبے بال رکھے۔ اب صحابہ کرام نے مختلف روایتیں ہیں، کسی نے کہا ہم نے ہمارے نبی کے بال کانوں کی لو تک دیکھے، یہاں تک، کسی نے کہا گردن تک ہم نے دیکھا، کسی نے کہا مونڈھوں کو لگ رہے تھے، ہم نے یہاں تک دیکھا، اس کے آگے کسی نے بیان نہیں کیا، اور اس کے اوپر کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں بال تینوں صحیح ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سٹیبل ہو، ایک جگہ پر رکی رہے، وہ آگے پیچھے بڑھتے کٹتے رہتے ہیں۔ تو آپ جب کٹاتے تھے تو کانوں کی لو میں اس کے لوڑکی کے برابر سیدھ میں کٹ کرتے تھے، جب بڑھتے تھے کسی نے دیکھا گردن تک بال ہے، کسی نے دیکھا کندھے کو ٹچ ہو رہے، اس کے آگے آپ نے لمبے چھوڑے ہو یا اس کو چوٹی بانا ہو، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا جیسے کچھ لوگ کرتے، یہ کوئی سنت نہیں۔ کان کے لیول میں کٹ کرو، نیچے تک آئے، گردن تک، ٹھیک، کندھے کو لگنے لگے، مونڈھے کو، تو اب کٹا دو، اس کے آگے رکھنا سنت کے خلاف۔ ان بالوں کے نام ہیں وفرہ، لمہ، جمہ، یہ جمعہ یہ نہیں، جمہ، وفرہ، لمہ، جمہ، کانوں کے لیول کے بال، گردن کے لیول کے بال، کندھوں کے لیول کے بال، ان تینوں ناموں کے ساتھ احادیث میں بالوں کے نام آئے ہیں۔ اور جب بالوں کا تذکرہ آئے گا، داڑھی مبارک آپ کی ایک دم گھنی، اندر کا چمڑا نظر نہیں آتا تھا، گھنی داڑھی تھی، اور اس میں پورے سر اور داڑھی میں سفید بال بالکل نہ کے برابر، 63 سال، 60 پر 3 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس وقت تک ایک روایت ہے سر میں داڑھی میں کل ملا کر 14 بال سفید تھے، ایک روایت میں 17، ایک روایت میں ہے 18، ایک روایت میں ہے 20، بس۔ اب یہ کیسے کہتے ہیں، گننے میں بھی فرق ہو سکتا ہے، کسی نے شروع میں گنا، کسی نے آخر میں گنا، کسی نے درمیان میں گنا۔ ایک نے بہترین بات کہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سر میں داڑھی میں تیل لگایا کرتے تھے، اکثر نبی کی سنت ہے تیل لگانا، جو کہ امت نے چھوڑ دیا۔ اتنا لگاتے کہ ٹوپی اور امامہ کہیں تیل سے خراب نہ ہو جائے، آپ ایک ایکسٹرا کپڑا سر پر رکھتے تھے، اس کپڑے کا نام ہی تیلی کا کپڑا تھا، تیلی، تیل جذب کرنے کے واسطے آپ کپڑا رکھتے تھے باقاعدہ، تو یہ نبی کی سنت ہے۔ تو فرمایا جب آپ تیل لگاتے
تو اس تیل کی وجہ سے سفید بال کالے بالوں میں ضم ہو جاتے، چھپ جاتے، نظر نہیں آتے، اور جب تھوڑا تیل لگانے میں لیٹ ہوتا تو وہ سفید بال ذرا اٹھ کر دکھتے تھے۔ تو اس میں 14، 17، 18، 20 بال پوری داڑھی اور سر کے بالوں میں، اور سر داڑھی میں بھی کن پٹیوں کی طرف اس طرف میں کچھ بال سفید آئے تھے، سامنے کے حصے میں نہیں۔ یہ نبی کا چہرہ انور بیان کر رہا ہوں، آپ کا چہرہ کیسا، سینے تک آئی ہوئی آپ کی داڑھی مبارک، چوڑی ایک دم گھنی داڑھی، چہرہ بھر کر، پیشانی مبارک آپ کی تھی، ایک ہوتی چھوٹی پیشانی اور ایک ہوتی بہت بڑی یہاں تک پیشانی، اس کے مقابلے میں میڈیم لیکن تھوڑا بڑی پیشانی تھی ہمارے نبی کی، چھوٹی کے مقابلے میں تھوڑا بڑی پیشانی، کھلی پیشانی تھی، اور پیشانی پر نور نکلتا تھا، نور چمکتا تھا۔ تھوڑا نیچے آئے، ابرو، بھاؤں، نہ بہت موٹے موٹے بھاؤں تھے نہ ایک دم باریک سے تھے، درمیان میں تھوڑا باریک ہی تھے موٹے کے مقابلے میں، لیکن جو بھاؤں تھے ایک دم گھنے بال۔ بھاؤں کے بارے میں 4 باتیں، ایک گھنے تھے اور دوسرے خمدار تھے، جھکے ہوئے تھے آپ کے، اور بال اس کے اندر بھرے ہوئے تھے، باریک تھے، موٹے نہیں تھے، باریک، خمدار اور گھنے، اور چوتھی بات یہ کہ دونوں بھووں کے درمیان تھوڑا سا گیپ تھا، دونوں مل کر جوائنٹ نہیں تھے۔ اب کسی کے ملے ہوئے ہیں تو اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بنایا، بس یہ تمام اعلیٰ درجے کی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ پیشانی کا بڑی ہونا خوبصورتی کی نشانی، بھووں کا کمان کی طرح بینڈ ہونا، اس طریقے سے یوں جھکنا۔ آج لوگ آرٹیفیشل طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پارلروں میں جا کر مت بناؤ، یہ اللہ نے اپنے نبی کو قدرتی دیا تھا۔ خمدار تھے کمان کی طرح، باریک تھے، بھرے ہوئے تھے، گھنے ابرو تھے، اور درمیان میں گیپ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ملے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جدا تھے۔ اب دونوں کو کیسے سمجھیں گے؟ کہتے اتنا بھی گیپ نہیں تھا کہ جس کو کہیں بہت دور تھے، اتنا بھی نہیں، اور اتنا بھی ملے ہوئے نہیں تھے کہ جس کو کہیں ایک دوسرے میں گھسے ہوئے تھے، تھوڑا سا ملے ہوئے، تھوڑا سا گیپ، تھوڑا سا، اس کے درمیان میں ایک رگ تھی ہمارے نبی کی۔ دیکھنے والوں نے کیا تصویر بیان کی ہے کہ درمیان میں، دونوں بھووں کے درمیان میں ایک خاص رگ تھی جو ہمیشہ نظر نہیں آتی۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ تھوڑا بڑی ہو جاتی، کھڑی ہو جاتی تھی، لوگ اسے دیکھ کر پہچانتے آپ ناراض ہو گئے۔ غصے کی علامت پر وہ رگ تھوڑا ابھرتی تھی۔ تھوڑا نیچے آئیں، پلکیں، لمبی لمبی پلکیں تھیں، گھنی پلکیں تھیں، یہ بھی خوبصورتی کی نشانی، لمبے پلکیں ہونا، گھنی پلکیں ہونا، گیپ نہیں جس کے اندر بال جھڑے ہوئے ہوں، خوبصورت اور بڑی بڑی پلکیں، اور آنکھیں چھوٹی کے مقابلے میں بڑی آنکھیں تھیں، اتنی بڑی بڑی بھی نہیں جس سے آدمی کو ڈر ہو جائے، چھوٹی بھی نہیں، درمیان میں تھوڑا سا تناسب، اگر چھوٹی اور بڑی میں اگر دیکھا جائے، مقابلہ کیا جائے، ہمارے نبی کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، روشن آنکھیں، اور جو سفیدی ہے اندر کی ایک دم سفید، اس کے اندر نہ کوئی دوسرا رنگ مکس نہیں تھا، سفید آنکھیں تھیں آپ کی، اور جو کالا پن ہے اندر کا، جسے پتلی کہتے ہیں آنکھ کی، ساری آنکھ کی پتلی ایک دم کالی، بھورا رنگ یا کسی اور قسم کا رنگ اس میں شیڈ نہیں کرتا تھا، مکس نہیں تھا، کالا پن آنکھوں میں، اور جو سفیدی ہے ایک دم سفید، اور اس میں جگہ جگہ باریک سی لال لال 2-3 لکیریں نظر آتی تھی، یہ حسن کو 4 چاند لگا دیتی آنکھ میں، باریک سی رگیں لال لال سفید میں نظر آتی تھی، تو آنکھیں اتنی جاذب، اتنی پرکشش کہ جو دیکھ
دیکھتا رہ جائے، آنکھ ایک دم سفید پورا چاروں طرف کا اور درمیان کا کالا سیاہ، اور آنکھوں کی سفیدی میں باریک سے ڈورے لال لال، اور قدرتی طور پر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا۔ اللہ نے پیدائشی سرمگی آنکھیں پیدا فرمایا تھا، مخمور آنکھیں۔ آپ جب دیکھتے پورا آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے، تھوڑا سا بند کر کے آپ دیکھتے تھے آنکھ، بناوٹی نہیں تھا، یہ قدرتی طور پر یہ حیا کی علامت ہے، نشانی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا ایسی تھی جیسے غیر شادی شدہ لڑکیوں میں، باکرہ بچیوں میں حیا ہوتی ہے۔ آج کل بچیوں میں بھی وہ حیا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو جس زمانے میں وہ لڑکیوں میں حیا اور پردہ ہوا کرتا تھا، یا آج بھی جن بچیوں میں حیا اور پردہ ہے، مثال دے کر بیان کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باکرہ لڑکیوں کی طرح آپ کی آنکھوں پر حیا چھائی رہتی، آپ آنکھ بھر کر کسی کو نہیں دیکھتے، تھوڑا سا مخمور نگاہیں، یہ بڑی پیاری نگاہیں ہوتی ہیں، دیکھنے کا انداز بڑا پیارا، ایک بار کسی کو ایسا دیکھ لے تو وہ عاشق بن جاتا ہے۔ گال مبارک، آپ کے یہ جو کلے جسے ہم کہتے ہیں، حد سے زیادہ موٹے موٹے بھی نہیں، گوشت لٹکنے پڑ جائے، یا چپکے ہوئے پیکٹ کی طرح یہ بھی نہیں، درمیانی انداز میں آپ کے تھوڑا سا گوشت بھرا ہوا، مگر حد سے زیادہ موٹے موٹے کلے جسے کہ ایسا نہیں تھا۔ مرد کے لیے جس کیفیت کے ساتھ گال ہونے چاہیے، آپ کا متناسب انداز میں آپ کے گال مبارک تھے، کلے۔ اب اس کے بعد ہونٹ نہ موٹے نہ پتلے، میڈیم میں، اور منہ جو تھا نا، یہ منہ کے اندر کا دہانہ جسے کہتے ہیں، یہ اندر کا سائز، مرد کے لیے اہل عرب نے ایک نشانی بیان کی، مرد کے لیے منہ کا بڑا ہونا خوبصورتی کی نشانی، اور عورت کے لیے چھوٹا ہونا خوبصورتی کی نشانی۔ اب نہیں ہے تو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بنایا بس۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، ہونٹوں کے اندر کا جو حصہ تھا نا، یہ تھوڑا سا بڑا تھا، اور جب آپ بولتے تو آپ کا جب منہ مبارک کھلتا، ہونٹ لب ہلتے، دانت نظر آتے، دیکھنے والوں نے دیکھا اولوں کی طرح، برف کے ڈلوں کی طرح، جیسے اولے برستے بارش میں، ان اولوں کی طرح ایک دم سفید، اور چھوٹے 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 دانت تھے ہمارے، مطلب بہت چھوٹے بھی نہیں جیسے بچوں کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے دانت تھے اولوں کی طرح، اور تمام دانت ایک لیول کے تھے، اور دانتوں میں باریک سا گیپ تھا، باریک سا گیپ، شگاف، پھٹن، باریک سا، بہت زیادہ ڈسٹینس بھی نہیں کہ ایک دم کھلا کھلا نظر آئے، باریک سا گیپ تھا۔ جب آپ بولتے جب مسکراتے، اور رات کا اندھیرا اگر ہوتا نا تو صاف نظر آتا، منہ کے اندر سے روشنی باہر آ جاتی، نور نکلتا تھا آپ کے منہ سے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، آپ کو کبھی تبسم فرماتے، مسکرا جاتے، بات کرنے لگتے، تو آپ کے منہ کے اندر سے دانتوں کی اس گیپ میں سے نور نکلتا تھا، نور۔ یہ بناوٹی نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا رخ انور بنایا ہی اتنا خوبصورت تھا۔ جنگ احد میں دشمنوں نے پتھر پھینکے تو آپ کا ایک رباعی دانت، رباعی کہتے دانتوں میں سامنے کے جو اوپر نیچے کے جو دو دانت ہیں، اسے تھنایا کہتے، تھنایا، چار دانت، اس کے بعد والے چار دانت ایک ایک سنگل، اوپر نیچے، رائٹ لیفٹ، اس کو رباعی دانت کہتے ہیں۔ اس کے بعد نوکیلے دانت آتے چار، اسے انیاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دانتوں کا سیٹ ہے، اس کے بعد میں داڑھ شروع ہوتا، اس سے پہلے ایک دانت کا حصہ ہے، اسے ضواحک کہتے ہیں، کہ جب آدمی ہنستا ہے تو منہ اس دانت تک ہی کھلتا ہے، تو وہی دانت آخری نظر آتا، اس کو ضواحک کہتے ہیں۔
اس کے بعد پیسنے والے ادھر 3 ادھر 3 اوپر 3 نیچے 3 کل ملا کے 12 دانت ہوتے، وہ پیسنے کے کام دیتے ہیں، اس کو طواحن کہتے ہیں۔ اور آخر میں جسے کہتے ہیں عقل کا دانت آتا، داڑھ کا آخری دانت ایک سنگل آتا ہے، اسے نواجز کہتے ہیں عربی میں۔ ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز، یہ دانت تھے۔ ان میں سے ہمارے نبی کا رباعی دانت ٹوٹا تھا، 4 جو سامنے کے اوپر نیچے کے دو ہیں، اس کے بازو والے جو اوپر نیچے ہیں، اس میں سے دائیں طرف رائٹ سائڈ کا نیچے کا آدھا دانت کٹ ہوا تھا جنگ احد میں پتھر کے لگنے سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آپ کے اندر جب پتھر لگا تو اس لگنے کے بعد جو دانت کا تھوڑا سا نوک اڑ گیا نا، دانت جو شہید ہو گیا، آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ دوسروں کا اگر ایسا ہوتا تو برا لگتا، نبی کو اللہ نے حسن میں اور بڑھا دیا تھا، کیونکہ وہاں سے ایک الگ سے نور کی شعاع نکلتی تھی۔ مونچھ آپ رکھتے نہیں تھے، کاٹ لیا کرتے تھے، باریک تراش لیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا قص الشوارب وقف اللحا، کہ مونچھیں تراشا کرو اور داڑھیوں کو بڑھایا کرو۔ تو آپ اکثر مونچھیں جو ہے لب کے برابر، ہونٹ کے لیول میں آپ کاٹ دیا کرتے تھے۔ اسی سے علماء نے اجازت دی کہ اس طرح سے ریزر سے صاف کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ نے بہت حد تک مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا۔ اور داڑھی بھی جب سینے کے برابر ایک مشت کا جب حصہ ہو جاتا تو آپ اس کو نیچے سے لیول کر لیا کرتے تھے۔ بے ترتیب انداز میں داڑیاں بڑھا دینا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ داڑھی بھی اگر رکھو تو جمال نظر آئے، کمال نظر آئے۔ اب یہ آپ کے کان مبارک متناسب انداز میں تھے۔ کسی نے کہا کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 گیسو دائیں بائیں لٹک جاتے تھے، لٹ، بالوں کی لٹ جسے کہتے ہیں گیسو، 2 لٹوں کے بیچ میں سے آپ کا کان نظر آتا تھا، دیکھنے والا اش اش کر جاتا۔ کیا پیارا منظر ہوتا تھا کہ ادھر ایک لٹ ادھر ایک لٹ لگی ہے، درمیان میں سے کان مبارک نظر آتے۔ یہ آپ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے، آ جاتے تھے بالوں سے، اور بالوں میں درمیان کی مانگ نکلتی تھی، خود سے نکل آتی تو آپ نکال دیتے، اور ذرا مشکل ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے، اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن بعد میں ایک روایت ایسی آتی ہے آپ مستقل کنگھا کرتے تھے اور مانگ درمیان کی سینٹر والی مانگ نکالا کرتے تھے۔ کنگھا کرنا آپ کو پسند تھا۔ آپ جب سوتے تو آپ کے سرہانے ہمیشہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی، ایک تکیہ، تیل، سرما۔ ہاں، جیسے آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں، پھر بھی آپ روزانہ رات میں سوتے وقت 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ کو پسند تھا کہ اس سے آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوتی، آنکھ طاقتور رہتی ہے اور روشنی بڑھتی ہے اور چمکدار آنکھیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے قدرتی طور پر سرمگی بنایا اور ساتھ میں آپ آنکھوں میں سرما بھی لگایا کرتے تھے۔ تو تیل لگانا آپ کو بڑا پسند تھا، سرما لگانا پسند تھا۔ خوشبو اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں بھی خوشبو رکھی تھی اور آپ کے پورے جسم مبارک میں خوشبو تھی۔ آپ جس راستے سے گزرتے صحابہ آپ کو تلاش کرنا چاہتے تو صرف آپ کے جسم کی خوشبو کے پیچھے پیچھے جا کر آپ کو پا لیتے۔ اور آگے چلتے ہیں تو آپ کا یہ چہرے مبارک کا انداز ہے، اور اگر آگے بڑھیں تو آپ کی جو گردن مبارک تھی، ایک سوراخی جیسے پانی کے برتن ہوتے پہلے زمانے میں ہوتے تھے، سوراخی جس کی لمبی گردن ہوتی تھی، نیچے بڑا سا پیٹ ہوتا، تو وہ جو سوراخی کی گردن ہوتی تھی اس طریقے سے آپ کی لمبی گردن تھی۔ پیچھے سے اگر کوئی دیکھتا لمبی تراشی ہوئی گردن نظر آتی تھی آپ کی، اور ایسا لگتا تھا جیسے چاندی سے بنائی گئی ہے، ایک دم چمکدار گردن تھی۔ سینہ مبارک آپ کا
پھیلا ہوا تھا، ایک دم چوڑا سینہ تھا آپ کا، اور مونڈے اور پیچھے کا حصہ تو اور زیادہ پھیلا ہوا، جسے کہتے گھٹیلا بدن، گٹھیلا بدن جسے جمر لوگ کوشش کر کے باڑی بناتے، ہمارے نبی کو اللہ نے قدرتی باڑی ویسی عطا فرمائی۔ دونوں کندھوں میں فاصلہ زیادہ تھا، کندھوں کے اوپر بہت ہی بھرا ہوا ایسا مضبوطی کا انداز لگتا تھا، اور آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پیٹھ کی طرف پیچھے درمیان میں ایک سیل تھی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ آخری نبی ہے، اس کی مہر اللہ نے لگایا ہوا تھا۔ کبھی کبھار آپ جب چادر ہٹا دیتے یا چادر طرح کھسک جاتی تو وہ مہر نظر آتی تھی۔ اب وہ مہر کیا تھی؟ مختلف باتیں ہیں، کسی نے کہا بالوں کا گچھا تھا، کسی نے کہا گوشت کا لوتھڑا تھا، ایک رسولی تھی وہاں پر اس جگہ پر گوشت، اب وہ کہتے کبوتری کے انڈے کی طرح اس کا انداز تھا، اتنا حصہ ابھرا ہوا گوشت کا، وہ کبھی لال ہو جاتا، کبھی نارمل ہوتا، اور کبھی بڑھ جاتا سائز میں، کبھی چھوٹا ہو جاتا۔ میرا جیسے آپ کا قد مبارک گھٹتا بڑھتا تھا، ایسے یہ بھی کبھی کبھار کم زیادہ ہوتا تھا۔ ہاں، ایک چیز تو بیان کرنا رہی، آپ کا رنگ گورا چٹا جسے کہتے ہیں وہ رنگ آپ کا نہیں تھا، سفیدی میں گندم مائل گیہوں کی رنگت لیا ہوا، اور اس میں سرخی کا اثر، لال مکس، لالی پن رنگت میں، سرخی مائل گندمی رنگ سفید۔ اب ان چیزوں کو مکس کر کے آپ امیجن کرو کیسا ہوگا، گورا چٹا ایک دم دودھ کی طرح سفید، ایسا بھی نہیں جیسے انگریز ہوتے ہیں ویسا نہیں، گیہوں کی رنگت میں لال سرخی ملا ہوا، زردی مائل سرخی مائل لال رنگت آپ کا چہرے انور کا انداز تھا، اور اس میں جب کبھی آپ کو غصہ آ جاتا تو پورا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح لال ہو جاتا تھا۔ کیا کیفیت رہی ہوگی پیارے نبی کے چہرے کی، اسی لیے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا روشن تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کے پاس زیادہ بال نہیں تھے، آپ لنگی باندھا کرتے تھے، اوپر کی چادر ہٹا دیتے کبھی اکثر کام کاج وغیرہ میں، یا چادر نکل جاتی تو یہاں صحابہ نے دیکھا سینے کے پاس سے لے کر ناف تک باریک سی ایک بالوں کی لکیر تھی، باریک، زیادہ بال نہیں، پورے جسم پر آپ کے کہیں پر بھی بال زیادہ نہیں تھے، البتہ یہ ہاتھ کی جو کلائی ہے گٹے سے لے کر کوہنی تک یہاں، اور آپ کی جو پنڈلی کا حصہ اس جگہ پر لائٹ سے ہلکے ہلکے بال یہاں نظر آتے تھے، زیادہ نہیں۔ کوہنیاں اور کلائی یہ جو جوائنٹس ہیں آپ کے بھرے بھرے اور ابھرے ہوئے اور بڑے طاقت کا نشان تھے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک تو رہی گئی جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے، فرمایا لمبی سی آپ کی ناک تھی، لیکن اتنی بھی لمبی نہیں کہ جو دیکھنے میں بری لگے، لیکن درمیان کی تھوڑی سی ہڈی ذرا سا اوپر کی طرف ابھری ہوئی، بعض لوگوں نے کہا وہ ابھرا ہوا تو نہیں تھا، خاص ایک نور چمکتا تھا جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو لگتا تھا وہ حصہ ذرا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، غور سے دیکھتے تو سمجھ میں آتا وہ اٹھا ہوا نہیں تھا، چپکی ہوئی بھی نہیں، موٹی پھولی ہوئی بھی نہیں، درمیان میں اٹھی ہوئی ناک، کھڑی ناک، سیدھی ناک، جو بڑے ہی خوبصورتی کا سر چشمہ ہے انسان کے پورے چہرے میں ناک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اللہ نے بڑی پیاری بنائی تھی، تو اسی لیے شاعر نے حضرت حسان بن ثابت نے کہا یہ سب چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ نے بول بول کے بنا لیا ہو، اللہ نے ویسا بنایا۔ ہاتھ لمبے لمبے، انگلیاں لمبے لمبے، ہتھیلی ایک دم کشادہ چوڑی ہتھیلی، گوشت بھرا ہوا، اور یہ جو اوپر کا حصہ تھا ادھر گوشت تھا، یہاں رگیں
ہڈیاں نظر نہیں آیا کرتی تھی، جو کہ طاقت اور قوت کی نشانی ہے۔ اور پیروں میں آپ کے یہ جو پنڈلیوں کا حصہ ہے، ذرا لمبے پیر گڈے کے مقابلے میں، اور قدموں کا حصہ جہاں جوائنٹ گھٹنے ہیں، اور جو نیچے کا حصہ ہے جو ٹخنا ہے، یہ بھی ہڈیاں بڑی مضبوط تھی آپ کی، اور ایڑیوں میں گوشت زیادہ نہیں، اور پاؤں کا جو حصہ تھا، پاؤں ایک دم فلیٹ ہوتا، کچھ لوگوں کو ایسا نہیں تھا، پاؤں ایسا تھا آپ کا، جب ابھرا ہوا، جب آپ پاؤں رکھتے تو درمیان میں تھوڑا سا خلا ہوتا تھا، پاؤں پر جب پانی پڑتا تو ڈھلان کی وجہ سے سارا پانی نیچے ڈھل جاتا تھا، وہاں رکتا نہیں تھا، انگلیاں لمبی لمبی انگلیاں تھی آپ کی۔ بہرحال یہ تمام نقشہ صحابہ کرام نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ آپ ٹوپی کا استعمال فرماتے، عمامہ پگڑی باندھا کرتے تھے، اور ٹوپی آپ کے سر مبارک سے لگی ہوئی بھی ہوتی تھی، کبھی کبھار سفر میں جب جاتے تھوڑا اٹھی ہوئی ٹوپی بھی آپ پہنتے تھے۔ لباس اکثر آپ نے 2 چادریں، ان میں سے ایک قمیص، جبہ، کرتا، اب وہ کس ٹائپ کا ہوتا تھا، اس زمانے میں جیسا سلا جاتا تھا، آپ نے ہمیشہ کرتا پہننا پسند کیا، ڈھیلا ڈھالا، اور نیچے لنگی، پوری زندگی حضور نے لنگی باندھی، ازار، پاجامہ، پینٹ آپ نے کبھی نہیں پہنا۔ اب آپ پوچھو گے آپ نے تو لنگی کبھی پہنا ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار کسی نے پیش کیا تھا تو آپ نے اسے لیا اور دیکھا اور فرمایا یہ بہت اچھا لباس ہے، اس میں پردہ لنگی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آپ نے پسند کیا، رکھا اپنے پاس، مگر پہنا نہیں۔ پوری زندگی حضور نے لنگی ہی پہنا اور کرتا پہنا، اور کرتے میں کبھی کبھار آگے کے بٹن آپ نے کھلے چھوڑ دیتے۔ ایک صحابی نے اپنے نبی کو دیکھا کہ آپ کے بٹن سامنے کے کھلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوری زندگی بٹن نہیں لگایا کہ میں نے جب اپنے نبی کو دیکھا کھلا ہوا تھا تو میں کھلا رکھوں گا۔ اب یہ آپ کے لیے سنت نہیں ہے بس اپنا بٹن لگا کے رکھو، یہ روزدار لوگ آج کل کرتے، یہ روزداری نہیں ہے۔ نبی کی سنت پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ لوگ عمل کریں جو پہلے فرائض کا اہتمام کرتے، نمازوں کا اہتمام کرتے، اور بال اگر آپ بڑے بڑے رکھنا چاہتے ہو پہلے آپ فرائض کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ داڑھی کے بغیر بال رکھو گے وہ نبی کے بال نہیں ہے، وہ تیرے نام کے ہیں، وہ جی یہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ بندہ ادا کرے گا جو ہر سنت کو فالو کر رہا ہے، جو سنت پسند آئی اسے لے لیا اور کہا نبی کی سنت نہیں، ہر بندے کے لیے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آخر میں ایک ضروری چیز بتلا دیتا ہوں، خواب میں اگر کبھی کسی خوش نصیب کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس کسی نے بھی خواب میں کبھی بھی کہیں بھی مجھے اگر دیکھ لیا، فرمایا فقد رآنی، یقین جانو تم نے مجھے کو دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت ہی نہیں دیا کہ وہ میری شکل میں آئے۔ باقی سب کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، کیونکہ نبی نے یہی فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، میری شکل میں آ کر کسی کو دھوکہ دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی خواب میں دیکھا، اب خواب میں دیکھتے ہوئے کبھی کبھار دل کہتا ہے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں، یا کوئی بولنے والا بول رہا ہوتا ہے نبی آ رہے ہیں، یا کسی کی طرف سے ایسی سنائی دیتی آواز کہ نبی ہیں، نبی ہیں، تو جب تم دیکھو گے تو جس کو دیکھو گے وہ نبی ہی ہوں گے۔ مگر ایک خطرے کی بھی بات ہے، خواب میں دیکھنا خطرے کی بھی بات ہے۔ کیا دنیا میں ایک وقت میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسان سو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ خوش نصیب بندے ایسے رکھے ہیں جو دیکھ رہے نبی کو، تو ایک ہی وقت میں نبی کی زیارت سب کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے خواب میں حضور جاتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں جاتے نہیں ہیں، بڑوں کو اپنے مجلسوں میں بلایا نہیں جاتا، بڑوں کے یہاں چھوٹے جاتے ہیں۔ ہم نے دیوبند نے یہ عقیدہ دیا کہ نبی کا تذکرہ ہو، نبی یہاں نہیں آتے، ہاں ہمارا تذکرہ پہنچایا جاتا۔ ہم نے یہ کہا علماء دیوبند نے، ہاں کچھ لوگوں نے ہمیں تانا دیا نبی کے عشق نہیں کرتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں، لوگ واہ 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 کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ایک بڑا تمہارے یہاں آئے گا یا تم بڑے کے یہاں جاؤ گے؟ کون سا ادب زیادہ ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں، تو ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے لے کے جاتا ہے، نبی کی قبر میں پیش کرتا ہے، فلاں ابن فلاں، ابا کا نام لے کر بولا جائے گا، فلاں امتی فلاں کا بیٹا آپ کے نام پر اتنا درود پڑھا ہے۔ تو یا تو ہم جائیں گے، ہم نہیں جاتے تو ہماری زبانوں کا تذکرہ جو ذکر نبی ہے یہ پہنچایا جائے گا، نبی کو یہاں بلایا نہیں جاتا، یہ بے ادبی ہے۔ خیر، خوابوں میں نبی آتے نہیں، خوابوں میں دکھتے ہیں۔ کیسے دکھتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ ہیں، ہم اپنی جگہ ہیں، اللہ دکھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے سورج۔ پوری دنیا کے انسان بیک وقت سورج کو دیکھنا چاہیں، دیکھ سکتے ہیں، نبی کو پوری دنیا کے انسان دیکھنا چاہیں خواب میں، اللہ جسے دکھانا چاہے ایک وقت میں سب کے خواب میں اللہ دکھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، خواب دیکھتے وقت میں کسی کو یہ جو چہرہ میں نے بیان کیا ہو بہو یہی نظر آئے گا، کبھی کبھار چہرہ بدل کر نظر آئے گا، کسی مولانا کی شکل میں، کسی اللہ والے کی شکل میں، کسی اور بزرگ کی شکل میں نظر آئیں گے، مگر فیلنگ آئے گی کہ یہ نبی ہے۔ کوئی بولتا رہے گا کہ یہ نبی ہے، لیکن چہرہ ایسا نہیں ہوگا، سفید داڑھی نظر آئے گی، نبی کی داڑھی سفید نہیں تھی، خواب میں نظر آئے، کوئی بول رہا ہے یا فیلنگ آ رہی کہ نبی ہے، داڑھی سفید ہے، یا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی کو اپنے نبی داڑھی کے بغیر بھی دکھائی دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے نبی جبہ پاجامے کے بغیر پینٹ شرٹ میں نظر آ جائے، جنس ٹی شرٹ میں نظر آ، ہو سکتا ہے، کہہ رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے، داڑھی مندھی ہوئی بھی نظر آ سکتی ہے، اب ہوگا نبی ہی ہے، کیسے یہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے کہا نبی کو خواب میں دیکھنا خطرہ بھی ہے۔ یہ خطرہ کیا کہ اس شکل میں اگر دیکھو، جیسے ہے ویسے دیکھو، ماشاء اللہ خوش نصیبی، یا شریعت کے حلیے میں دیکھو، بال بدلے ہوئے ہیں، سفید ہیں، فلا فلا، ہو سکتے کسی اللہ والے کی شکل میں دیکھو، کسی دوسرے آدمی کی شکل میں دیکھو، اپنے استاد کی شکل میں دیکھو، نبی ہے، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو جو دوسری شکلوں میں نبی نظر آئیں گے، یہ ڈائریکٹ نبی کی شکل نہیں دکھاتے، بلکہ نبی کے سامنے ایک آئینہ رکھا جاتا ہے، اس آئینے میں بندہ دیکھتا ہے، جس دنیا میں آپ کو جس اللہ والے سے پیار ہے، محبت ہے، کنیکشن ہے، اس کا آئینہ نبی کے سامنے رکھا گیا، اس آئینے میں نبی کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا، یوں سمجھ لو دیکھ تو نبی ہی کو رہے ہو، مگر جس کے ساتھ تمہارا کنیکشن ہے ان کی شکل میں نظر آئے گا۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ دیکھنا، انڈائریکٹ، یا جیسے ہے ویسے دیکھ لیے تو ڈائریکٹ نبی کا دیدار، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ایک ہے غلط حلیے میں دیکھ لینا، پینٹ شرٹ میں دیکھ لینا، جس کی مثال ایسی ہی ہے، سورج تو نظر آ رہا ہے، دیکھنے والے نے عینک ڈال دیا، چشمہ ڈال دیا، کالا ڈال لو تو سورج کالا، ہرا ڈال لو تو سورج ہرا، لال ڈال لو تو سورج لال، پیلا ڈال لو تو پیلا، مطلب تمہاری جیسی زندگی نبی ویسے نظر آئے۔ غلط تم ہو، وہ کافی نظر آئے گی کہ تمہارا حلیہ، اگرچہ تم کہہ رہے نبی کا عاشق
لیکن تم ہو ایسے، کبھی نبی اگر نظر بھی آ جائے حلیہ بدلا ہوا ہے تو توبہ کرنا اور بدلنے کی کوشش کرنا کہ نبی نے اپنے آئینے میں تمہارا چہرہ دکھایا۔ سب کے لیے خوش نصیبی نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ نبی کا چہرہ زندگی میں ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، کیا خوش نصیب ہے؟ ابو لہب نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، ابی نے دیکھا، رئیس المنافقین نے دیکھا، ابی بن خلف نے دیکھا، تو کیا خوش نصیب ہے؟ تو خواب میں کسی کو نبی نظر آ جائے خوش نصیب نہیں ہے۔ ہاں، خوش نصیب وہ ہے جو نبی کو اپنے صحیح انداز میں شریعت کے ساتھ اچھے حسمخ چہرے کے ساتھ دیکھے، آپ کا جیسا حلیہ ہے ویسا نظر آئے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی نجات کی دلیل نہیں ہے، خواب میں دیکھ لیا تو نجات ہو جائے گی، نہیں۔ زندے پن میں جنہوں نے دیکھا ان کی بھی نجات نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے فالو نہیں کیا۔ تو اصل چیز ہے نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کا عشق۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، حج، سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر دیدار نبی بھی کر لو، نور علی نور ہے۔ کیا کہنے، اللہ کرے کاش کہ یہ دولت مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے جو مجھے شمائل میں تو نہیں ملی لیکن بچپن سے ایک حدیث یاد ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں صحیح حالت میں دیکھا، امید ہے سچ میں بھی دیکھ لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ جو ہمارا سیرت کا سلسلہ ظاہری طور پر پیدائش سے لے کر وفات تک، اور آپ کا شمائل جو آپ کا چہرہ مہرہ تھا، ایک مختصر انداز میں جتنا ہو سکا، جتنا ہمیں ملا اتنا ہم نے بیان کر دیا۔ ہاں، ایک اور حدیث ہے، ایک تابعی نے نبی کو خواب میں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا کہ میں نے رات حضور کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایسے 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 چہرہ تھا۔ بولتے بولتے کہنے لگے سارا چہرہ میں نے دیکھا تو اچانک مجھے حسن کی یاد آ گئی، کیونکہ تابعی تھے، حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے سامنے تھے۔ کہا ایسا لگ رہا تھا حضور حضرت حسن کی طرح دکھ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سچ کہا، ہمارے نبی کا سینے تک کا حصہ جو اوپر کا تھا حسن سے ملتا تھا، سینے کے بعد سے نیچے کا حصہ حسین سے ملتا تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آگے کچھ باتیں جو میں نے ضروری سمجھا آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ظاہری سیرت اور ظاہری کمال کچھ چیزیں ہم نے عرض کی، لیکن اصل ہے آپ کا باطنی کمال، اندرونی کمال، اندرونی جمال۔ اس کو کبھی پوری زندگی ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ذات جیسے بے مثال، آپ کے کمال، آپ کے جمال، آپ کے اخلاق، آپ کی صفات لا زوال ہے، لا متناہی ہے۔ اتنی پاکیزہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی اور رسول بنایا اور فرمایا ان کے پیچھے چلو۔ اگر کوئی خوبصورت کے پیچھے پڑنا چاہتا ہے تو نبی سے خوبصورت کوئی نہیں، اگر کوئی کمال کے پیچھے پڑنا چاہتا ہے تو نبی سے با کمال کوئی نہیں، نبی سے با جمال کوئی نہیں۔ اگر کوئی نوال داد و دہش دینے والے کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو تمہارے نبی نے تمہیں جتنا دیا تمہارے ماں باپ نے بھی اتنا نہیں دیا۔ تو آ جاؤ اس نبی کے تابع ہو کر چلو۔ ایک ضروری بات، تھوڑی دیر پہلے ایک فون آیا تھا، کہا آج کل شادی بیاہوں میں ایک بڑی عجیب بیماری چل رہی ہے، غریب بیچارے تو کرتے نہیں ہیں، بڑے بڑے جو جن کو اللہ نے مال دیا ہے یہ اپنے شادی محلوں میں چھوٹے چھوٹے فنکشنوں کے اندر آرکیسٹرا اور وہ بھی گانے والے مرد اور گانے والی عورتوں کو بلا کر ان کے ساتھ میں مرد اور عورتیں ناچ رہی ہیں۔ خدا را تم زانیوں کے تابع نہیں ہو، تمہیں اللہ نے ایسا انگریزوں کی نسل میں پیدا نہیں کیا، نبی کا جانشین بنایا ہے۔ نبی اتنے با حیا تھے، حیا پر آؤ، پردے پر آؤ، نبی کی سنتوں پر آؤ، یہ انگریزوں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اتنا جو پٹے ہیں اور جو پٹ رہے ہیں اس سے بدتر
बदतरीन हालत हो जाएगी अगर तुम इन बुरे लोगों के पीछे चलते रहोगे। खुदारा अगर इनमें से कोई है, किसी का ऐसा प्लान है या आगे चलकर कभी ऐसे करने वाले हैं, तो अपने फंक्शनों में, शादी महलों में करने के बजाय घर के अंदर कर लो। ये डीजे और ऑर्केस्ट्रा, गाने बजाने, फवाहिशात से, मुनकरात से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल हम तमाम को मरने से पहले एक ना एक बार अपने नबी का दीदार ख्वाब में नसीब फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे गुजारिश है, जाते हुए मस्जिद की जरूरियात और अखराजात के लिए खूब दिल खोल कर ताउन करते हुए जाएं, और जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ें।